الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى في العلم والکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معززین حاضرین و سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس میں آج ہم نے سورۃ الحدید جس کا نمبر 57 ہے، اس سورت کی 6 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے. آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک. پہلی 3 آیات کا درس پچھلے جمعہ پر ہو چکا تھا. آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک اس کا درس ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ عرض کریں گے. بارگاہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے. ہم نے گزشتہ
درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ 5 صورتیں ہیں جن کا نام مسبحات ہے، جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ سبح یا یسبح مضارع کے صیغے کے ساتھ جس میں حال و استقبال، کہ اللہ کی تسبیح ہر حال میں، ہر زمانے میں، ماضی میں، حال میں، استقبال میں ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ پھر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان مسبحات میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ آپ 1000 آیات پڑھیں، اس کے مقابلے میں یہ ایک آیت پڑھ دیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو وسوسہ پڑے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے انسان بیٹھا ہے تو اس کو کئی وساوس آتے ہیں، ہاں جی، وہ بڑی غلط باتیں سوچتا ہے اپنے وسوسوں میں اللہ کے بارے میں، ہاں جی، اور یعنی ہر آدمی جو ہے نا جب وہ خاموشی میں بیٹھا ہو، علیحدگی میں بیٹھا ہو تو اس کے کئی وسوسے آتے ہیں، ہاں جی، جو غلط قسم کے ہیں، جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کفریہ باتیں ہیں، لیکن انسان کے سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں، کسی وقت بھی سوچ آ سکتی ہے۔ جیسے صحابہ نے بھی حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کئی دفعہ بڑے غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب تک آپ زبان سے نہ نکالو، دل میں وسوسے آتے رہیں تو ان پر ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو غلط قسم کے وساوس آئیں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، کوئی بھی غلط قسم کے وساوس آئیں تو وہ یہ آیت پڑھ لے دل میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ان غلط وسوسوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس ایک اور بات فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ حدید ہے جس کا درس ہم دے رہے ہیں، اس کی پہلی 6 آیات اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور بات جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ جو شخص اس سورۃ حدید کی پہلی آیات 6 آیات پڑھ دے اور اس کے ساتھ جو ہے سورہ حشر کی 3 آیات پڑھ دے، جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ 6 آیات سورہ حدید کی پڑھ دے، پھر 3 آیات سورہ حشر کی پڑھ دے اور یہ کہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، مشکلات کو آسان فرمانے والا ہے، میری دعا کو قبول فرما، تو آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان آیات کی برکت سے آپ کی دعا کو رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو سورہ حدید جو ہے بڑی اہم سورت ہے۔ آج کے درس میں یہ جو ہے آیت نمبر 4، اس میں فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا فرمائے، ثم استوی علی العرش، ان 6 دنوں میں پیدا فرمانے کے بعد پھر وہ عرش پر اس نے استوا فرمایا۔
یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منہا، جو اس زمین سے باہر نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما یعرج منہا، اور جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹتے ہیں اور سب کاموں کا رجوع ہے، یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ جو ہیں کہ 6 دنوں میں اللہ نے پیدا فرمایا، یہ 6 اور جگہ پہ آتی ہے آیت کریمہ، جس میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ اس میں پیدا فرمایا، اور یہ 7ویں جگہ ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں 7 آیات ہیں، 7 جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ رب تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور 6 دنوں میں پیدا فرمانے کے بعد یہ جو آگے ہے ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پر غلبہ فرمایا، استوا فرمایا، یہ جملہ جو ہے نا ثم استویٰ علی العرش، یہ بھی قرآن مجید میں 7 جگہ پر آتا ہے۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 54، سورۃ یونس میں آیت نمبر 3، سورۃ رعد میں آیت نمبر 2، سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 5، سورۃ فرقان آیت نمبر 59، سورۃ سجدہ آیت نمبر 4، اور سورہ حدید یہ جو سورۃ آیت نمبر 4، اس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمانے کے بعد عرش پر استوا فرمایا۔ تو یہ جو ہے نا آیت کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمانے کے بعد عرش پر استوا فرمایا، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ یعنی متشابہات میں سے کیا مطلب کہ اس آیت کی تفسیر قیاس کے طور پر آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کا عقل یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ ترجمہ اور تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں فرمائی، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے کوئی بھی شخص اس کی تفسیر نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ جی اس کا معنی مرادی یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، کہ اس کا لفظی ترجمہ کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر غلبہ فرمایا، کہ اس طرح استوا فرمایا۔ تو یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے ہے۔ اسی طرح کہ قرآن مجید کی آیات کچھ محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہے۔ محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو لمبی چوڑی تفصیل کی اور وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، کلیئر وہ آیات اپنا ترجمہ مفہوم بتا رہی ہوں، ان کو آیت محکم کہتے ہیں۔ اور جن کے سمجھنے میں مشکل ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، اور اس کی وضاحت اللہ اور اس کے رسول نے کہیں نہ کی ہو، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ محکم کی مثال جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھیں اقیم الصلاۃ، اب یہ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کہ نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہاں جی، تو یہ محکم آیت ہے، یعنی اس کا حکم واضح ہے کہ یہ کیا بتا رہی ہے تمہیں۔
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. ہاں جی، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق. یہ آیات جو ہے نا، یہ ساری محکم آیات ہیں، واضح ہیں. ان کے ترجمے تفسیر کی کوئی لمبی چوڑی ضرورت نہیں ہے، یہ محکم آیات ہیں. اور جتنے بھی یہ حروف مقطعات ہیں آیات کے صورتوں کے شروع میں، الف لام را، الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف، قل انما انا بشر مثلکم، ثم استوی علی العرش. ہاں جی، یہ جتنے بھی آیات اس طرح کی ہیں، یہ آیات متشابہات ہیں. ان کے اندر دخل اندازی کرنا، سوچ وچار کرنا، اپنے عقل سے ان کی تفسیر تشریح کرنا، یہ منع ہے. تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اب یہ 6 دن کون سے ہیں؟ کیونکہ اتوار سے رب نے شروع فرمایا. اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. جمعہ کو سارے 6 دنوں میں اتوار سے لے کر جمعہ تک آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو زمین کے اندر چیزیں ہیں، آسمانوں کے اندر چیزیں ہیں، یہ 6 دنوں میں پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کلمہ کن سے ساری چیزیں پیدا فرما دیتا. ہاں جی، لیکن اس نے 6 دنوں میں یہ چیزیں کیوں پیدا فرمائی؟ کہ وہ ایک رب تعالیٰ ایک مثال قائم فرمانا چاہتا تھا کہ جو بھی آپ کام کریں اس کا ایک وقت کا تعین ہو، جلدی اس میں نہ کریں. جیسے رب تعالیٰ نے ایک بچوں کے پیدا ہونے کا عالم کا نظام مقرر فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے 9 مہینے کا وقت مقرر فرمایا. تو نارملی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنے دنوں میں پیدا ہوتا ہے؟ 9 مہینے میں. اگر وہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ آنے واحد میں سیکنڈوں میں بچے کی پیدائش فرما دے. تو اس نے یہ جو مدت مقرر کی 6 مہینے کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چاہتا تو ایک کلمہ کن سے ہر چیز پیدا فرما دیتا، دیر بھی نہ لگتی. لیکن وہ ہر کام میں اس نے جو دن مقرر کیے، کام کے لیے وقت مقرر کیا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کام انسان آرام سے، تسلی سے اور اطمینان سے کرے. اس لیے 6 دن فرمائے. اب یہ 6 دن جو ہیں، اس کے اندر پھر علماء کا اختلاف ہے، یہ 6 دن دنیا کے ہیں یا آخرت کے ہیں. سورہ حج میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارا جو ہے نا 1000 سال، الف سنہ 1000 سال، اللہ کے نزدیک یہ ایک دن ہے. ہاں جی، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارا 1000 سال رب کے نزدیک کیا ہے؟ ایک دن. تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ جو 6 دنوں میں پیدا فرمائے تو یہ دن وہ ہیں جو 1000 سال کا ایک دن ہے، تو 6000 سال میں یہ آسمان زمین پیدا ہوئے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے یہ عام دن ہے 24 گھنٹے کے، ان دنوں میں رب تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا. لیکن 6000 سال ہوں یا 6 دن ہوں، 24 آور کے جو دن ہیں، یہ اس کی ذات کے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہیں. اگر وہ چاہتا تو اس کو آنے واحد میں پیدا فرما سکتا تھا، کیونکہ اس کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کس چیز کے پیدا فرمانے کا، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب ارادہ فرماتا ہے کس چیز کے پیدا فرمانے کا تو یہ کن کہتا نہیں ہے، یہ کہ کاف پیش نون کن جو ہے نا، اللہ یہ فرماتا نہیں ہے. یہ ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کن کا معنی کیا ہے؟ ہو جا.
تو اللہ یہ کہتا نہیں کہ ہو جا، وہ ارادہ فرماتا ہے. جس کو ہمارے سمجھانے کے لحاظ سے لفظ کن سے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ہو جا تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہتا نہیں ہے کن. اس کا ارادہ جو ہے نا، ارادے سے متعلق ہوتی چیزیں، ارادہ فرماتا ہے چیز ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ 6 دنوں میں آسمانوں زمینوں اور اس کے درمیان جو چیزیں اس کو پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا. امت میں صرف علامہ ابن تیمیہ ہے جس نے اس بات میں اختلاف کیا ہے. اس نے کہا کہ رب تعالیٰ جو ہے عرش پر ایسے بیٹھتا ہے، ایسے استوا فرماتا ہے، جیسے اس نے کہا کہ دمشق میں جب وہ مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا تو نیچے اترا ممبر سے اور پھر چڑھا، اور کہا کہ جیسے میں اترا ہوں اور ممبر پر چڑھ رہا ہوں، رب تعالیٰ ایسے عرش پر چڑھتا ہے اور بیٹھتا ہے. تو جب یہ ابن بطوطہ جو سیاح ہے بڑا مشہور، یہ اس وقت جمعے کے وقت وہ موجود تھا. اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے خود دیکھا اور سنا کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے. اس کے بعد پھر وہ جو علماء تھے وہاں جمعہ پڑھنے سننے والے تھے، ان کا جھگڑا ہوا، ابن تیمیہ سے لڑائی ہوئی، مارا کوٹا مسجد میں ایک دوسرے کو. پھر سلطان تک، بادشاہ تک یہ خبر گئی. علماء کو اس نے بلایا، سارے فقہ کے علماء کو اٹھائے بلایا. انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس کو نہ چھوڑا جائے جب تک کہ وہ اس طرح کی حرکت سے باز نہ آئے. تو یہ بات جو ہے یہ تاریخ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کے خلاف یا غلط بات نہیں کر رہا. ابن تیمیہ کو دمشق کے اس میں جو قلعہ تھا اس میں قید کر دیا گیا اور پھر اسی میں اس کی وفات ہوئی. تو صرف ابن تیمیہ جو ہے اور اس کے فالوور وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ثم استوى علی العرش کا مطلب ہے، جیسے کہ اس کے موجودہ دور کے علماء نے بھی اس کی اتباع کرتے ہوئے کہا کہ جب رب عرش پر بیٹھتا ہے تو جیسے کرسی چین چین کرتی ہے وزن سے، عرش بھی چین چین کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بات غلط ہے، یہ عقیدہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صرف کلیات کو نہیں جانتا کہ بڑی بڑی چیزوں کو جانتا ہے، چھوٹی چیزیں جو ہیں اس کو نہیں جانتا. جیسے انسان جب ہے بڑی چیز تو اس کو نظر آ جاتی ہے، چھوٹی کے لیے اس کو اینک استعمال کرنی پڑتی ہے، خوردبین دوربین استعمال کرنی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. رب تعالیٰ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. وہ چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، جزیات چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے، چاہے وہ حقیر ہوں، چاہے وہ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، اچھی ہوں بری ہوں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹی بڑی کا کیا مطلب کہ رب تعالیٰ کے علم جو ہے وہ محیط ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ جل وعلا کلیات کو صرف جاننے والا نہیں ہے، جزیات کو بھی جانتا ہے، جزیات کا علم بھی رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی رکھتا ہے، صرف بڑی چیزوں کا علم نہیں رکھتا. حقیر سے حقیر چیز جو ہے، معمولی سے معمولی چیز، اس کا بھی علم رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کا خالق ہے. جب خالق ہے تو اس کو پیدا کیا تو اس کو جانتا بھی ہے. جو چیز زمین میں داخل ہو اس کو بھی جانتا ہے. مثال کے طور پر جب کسان بیج زمین میں ڈالتا ہے تو وہ بیج کے ہر دانے کو، گندم کا، جو کا، باجرے کا، کسی بھی چیز کا ہو، وہ جب دانہ زمین کے اندر جانتا ہے، رب تعالیٰ اس دانے کو جانتا ہے. بارش کا قطرہ جو آسمان سے گرتا ہے وہ زمین کے اندر جاتا ہے، اس بارش کے قطرے کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے.
کوئی شے زمین میں چھپا دی جائے، جیسے کسان بیج کو چھپاتا ہے، اسی طرح اور کوئی چیز جو آدمی کسی خزانے کو، دفینے کو، کسی چیز کو انسان زمین میں چھپائے، رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کسی مردہ کو زمین میں دفن کیا جائے تو وہ بھی زمین میں جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ فلاں مردہ، فلاں شخص، فلاں چیز زمین میں دفن کی گئی ہے۔ ایسے کوئی چیز گل سڑ کر زمین کے اندر ضائع ہو جائے، رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور ان تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ یہ تو ہے یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں چیز جاتی ہے کوئی بھی ہو، کسے باشد، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جیسے زمین سے چشمہ نکلتا ہے پانی کا، رب تعالیٰ اس چشمے کو جانتا ہے۔ زمین سے جو درخت اگتے ہیں ان درختوں کو جانتا ہے۔ زمین سے جو اناج اور سنابل وغیرہ جو سٹے نکلتے ہیں ان کو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ اور کھیت میں جو چیز کھیت کی نکلتی ہے زمین سے، کسی قسم کی بھی جو سبزی ہے، جو سبزہ ہے، گھاس ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو جانتا ہے۔ زمین سے معدنیات نکلتے ہیں پہاڑوں سے، سونا، چاندی، لوہا اور تانبا وغیرہ، ان کو بھی رب تعالیٰ جانتا ہے۔ قدرتی گیس نکلتی ہے زمین سے، اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ پیٹرول نکلتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ صرف یہ کہ انسان جانتے ہیں، رب تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ جتنی بخارات زمین سے اڑ کر آسمان کی طرف جاتے ہیں ان بخارات کو جانتا ہے رب تعالیٰ۔ غرض ہے کہ جو بھی چیز زمین میں داخل ہو اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز زمین سے نکلے وما یخرج منہا اس کو بھی جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو آسمانوں سے چیز اترتی ہے رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمانوں سے کیا اترتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، ان فرشتوں کو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ وحی آتی ہے اللہ کی انبیاء کی طرف، رب تعالیٰ اس وحی کو جانتا ہے، جس کو بھیجتا ہے وہ۔ احکام الہی اترتے ہیں، رب تعالیٰ حکم بھیجتا ہے کہ میرے بندو نماز پڑھو، ہاں جی، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ہاں جی، ظلم نہ کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ جتنے بھی احکام میں باری تعالیٰ نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے، رب تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ آٹومیٹک اتر جاتے ہیں اور کس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہیں، جانتا ہے سب کو۔ رزق آسمانوں سے اترتا ہے بندوں کے لیے، اس رزق کو جانتا ہے کہ یہ کتنا رزق اتر رہا ہے، کس کے لیے اتر رہا ہے۔ بارش اترتی ہے آسمانوں سے، اولے اترتے ہیں، برف اترتی ہے، ایک ایک ذرے کو وہ جانتا ہے۔ بارش کے قطروں کو حکم اس کا ہوتا ہے کہ اتنے بارش کے قطرے اس علاقے میں گرنے ہیں، تو جتنے قطروں کا حکم ہوتا ہے اتنے ہی قطرے اس علاقے میں بارش کے گرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بغیر حساب کے شروع ہو گیا اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے بارش کے اتنے قطرے فلاں علاقے میں گرانے ہیں، فلاں علاقے میں اتنے برف کے سنو کے ذرات اتارنے ہیں، تو اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز کم اور زیادہ نہیں گرتی۔ اتنا کنٹرول ہے رب تعالیٰ کے ان تمام چیزوں پر۔ غرض ہے کہ ہر چیز جو آسمانوں سے اترتی ہے رب تعالیٰ ان تمام سے واقف ہے، یہ رب کا علم ہے۔ آگے فرمایا وما یعرج فیہا، اور جو زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جیسے زمین سے آسمان کی طرف فرشتے جاتے ہیں، مسلمان مومن نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، نیکی بھلائی برا جو بھی وہ عمل کرتے ہیں وہ نیکیاں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، رب تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔
ایمان والوں کی روحیں جب انسان فوت ہوتا ہے مومن تو اس کی روح اوپر جاتی ہے اعلی علیین میں، اس روح کو جانتا ہے کہ یہ روح آ رہی ہے. ہاں جی، تو جو کچھ بھی آسمان کی طرف جائے رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اندازہ لگائیے کہ جو رب اتنی چیزوں کا جانتا ہے. ہاں جی، وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. ہاں جی، یہ جو تمہارے ساتھ ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب تعالیٰ جو ہے اس کی جو معیت ہے وہ جسمانی ہے یا مکانی ہے یا زمانی ہے. رب تعالیٰ جسم کے ساتھ نہیں ہے، نہ مکان کے ساتھ ہے نہ زمانے کے ساتھ ہے. وہ زمانے سے پاک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کل تھا یا آج ہوگا، زمانے کے ساتھ نہیں ہے. اس کی کیفیت جو ہے، اس کی معیت غیر متکیفۃ، وہ کسی کیفیت کے علاوہ، یعنی آپ کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ کل تھا، آج ہے، آج نہیں، کل ہے. جسم کے ساتھ ہے، زمانے کے ساتھ ہے. وہ زمانے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، لیکن اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہر مومن کے ساتھ ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ہے. ہاں جی، جگہ سے پاک ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس جگہ پر ہے، اس جگہ پر ہے، فلاں جگہ پر ہے. ہر انسان کے ساتھ وہ موجود ہے، لیکن وہ بغیر کسی کیفیت کے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. اب تمہارے ساتھ ہے، اور وہ کیسے ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ، ہر روح کے ساتھ، ہر جسم کے ساتھ رب تعالیٰ جو ہے ہر انسان کے ساتھ ہے. اور اس کا جو ساتھ ہے وہ ہر انسان کے ساتھ مختلف ہے. اللہ کے ولیوں کے ساتھ اس کا ساتھ، نبیوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اس کی معیت مختلف ہے دوسروں سے. اور واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے سب کام کو دیکھ رہا ہے. جب وہ اتنا پاورفل ہے کہ جو زمین میں جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے اس کو دیکھتا ہے، جو آسمانوں سے اترتا ہے اس کو دیکھتا ہے، جو آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اس کو دیکھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے ہر وقت، ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر زیرو کے ساتھ ہے. اور اس کی معیت جو ہے جسم، زمانے وغیرہ سے پاک ہے. تو کتنا پاورفل ہوگا. یہ وارننگ ہے انسان کو کہ پھر اللہ کے خوف سے انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے، اور کوئی غلط کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ انسان سمجھے کہ رب اس کو دیکھ نہیں رہا یا رب کو علم نہیں ہے. یعنی ہر چیز پر وہ قادر ہے اور دیکھ رہا ہے، وہ واچ کر رہا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے. تو رب تعالیٰ جل شانہ وہو معکم اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو اپنی رحمت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ ہے. اور واللہ بما تعملون بصیر، اور ہر کام جو تم کرتے ہو اس کو وہ واچ کر رہا، دیکھ رہا ہے. ہاں جی، لہو ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی سلطنت اسی کے لیے ہے. وہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جتنی اس پہ حکومتیں بادشاہی ہیں سب اسی کی ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف اس سب کاموں کا رجوع ہونے والا ہے، اور سارے نے اسی کی طرف جانا ہے. وہ اتنی اس کی ذات ایسی بلند و بالا ہے، اتنا کنٹرول اس کا ہے. یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات کے حصے میں لاتا ہے. کیسے؟ کہ سردیوں میں دیکھتے ہو کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو کیا مطلب کہ رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے، رات کو دن کے حصے میں لاتا ہے. جو سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں
ان کو گرمیوں کے دنوں میں لا کر گرمیوں کے دن لمبے کر دیتا ہے، اور گرمیوں کے دن جو ہیں ان کو لمبا کرتا ہے، اور جو سردیوں کے دن ہیں ان کو چھوٹا کر دیتا ہے اور راتیں لمبی کر دیتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں کا حصہ جو ہے نا سردیوں کی رات میں لا کر راتیں ان کی لمبی کر دیتا ہے۔ یہ ہے یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، موسم کو بدل دیتا ہے، کسی موسم کے دن جو ہے لمبے کر دیتا ہے، کسی موسم کے دن چھوٹے کر دیتا ہے، ایک دن جو ہے دوسرے میں داخل کر دیتا ہے، دوسرے موسم میں داخل کر دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کی بات جانتا ہے، دلوں کی بات جانتا ہے۔ یہ یعلم ما یلج سے لے کر یہ سارا جو ہے نا یہ ساری آیات میں بتاتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، زمینوں کے حالات جانتا ہے، آسمانوں کے حالات جانتا ہے۔ ایسے نہیں جیسے معتزلہ کا غلط مذہب ہے جس کو دیوبندی عالم مولوی حسین علی وہاں بچراں والا جو تھا میاں والی والا، اس نے تفسیر لکھی، میرے پاس وہ تفسیر ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں ایسے گپ لگا رہا ہوں، میرے پاس وہ تفسیر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود کی ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے اس نے معتزلہ کے مذہب کو حق کہا ہے کہ ان کا مذہب سچا ہے، اور وہ کیا مذہب ہے کہ رب تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پہلے پتہ نہیں ہوتا، جب کام ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہاں جی، اور ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، کلیات کو جانتا ہے، جزیات کو جانتا ہے، تو معلوم نہیں اتنا پڑھنے کے باوجود پھر کیسی یہ گمراہی والی باتیں ہیں کہ معتزلہ کا مذہب سچا ہے، حق ہے، کہ وہ چیزیں جانتا ہے لیکن جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے، چیز کے ہونے سے پہلے اس کو علم نہیں ہوتا۔ کیسا وہ خدا ہے الیاذ باللہ تعالیٰ منہ، رب تعالیٰ تو ہر چیز کو جو ہے، جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے اس کے ارادے سے ہوتی ہے، اس کے ارادے کے بغیر تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو علم نہ ہو اور چیز ہو جائے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا رب تعالیٰ جل شانہ نے آیت نمبر 7 میں کہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں وہ کچھ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اوروں کا جانشین بنایا، یعنی تمہیں نائب بنایا، جانشین بنایا، تمہیں مالدار بنایا، تمہیں دولت دی، تمہیں رزق دیا، اس رزق سے خرچ کرو، ایمان لاؤ اور خرچ کرو۔ فالذین آمنوا منکم، اور جو تم میں ایمان لائے، صحابہ میں سے جو تم میں ایمان لائے اور خرچ کیا اللہ کی راہ میں، انہوں نے لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا جب یہ غزوہ ہوا نا، غزوہ تبوک، اس کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں۔ یہ سورۃ جو حدید ہے یہ نازل ہوئی ہے غزوہ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان۔ غزوہ احد ہوا ہے ہجری 3 میں، اور صلح حدیبیہ ہوئی ہے ہجری 6 میں، اس کے درمیان یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور جب ابو سفیان
3,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں حملہ کرنے کے لیے آیا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں مسلمانوں کو ختم کر دوں گا، اور بڑی طاقت کے ساتھ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس چھوٹے پہاڑ پر بٹھایا تیر اندازوں کو۔ اگر وہ تیر انداز حضور کی بات پر عمل کرتے تو ابو سفیان اور اس کی فوج کا صفایا ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ جو تیر انداز تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر من کل الوجوہ عمل نہ کیا، اور غلطی ان کو یہ لگی کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، ان جگہ چھوڑی، تو کافی مسلمان صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اس کے باوجود ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو مٹانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بھاگ گیا، شکست ہوئی ان کو، لیکن وہ دم دبا کر بھاگ گیا اپنے کافروں کو لے کر، اپنی فوج کو لے کر۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی بھی آنکھیں کھلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیاری کی غزوہ تبوک کی، اور اس کے لیے پھر آپ نے ترغیب دی لوگوں کو۔ یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ جو کہا نا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ کس لیے کہا؟ پہلی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایمان نہیں لائے، ان کو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ جو مسلمان نہیں ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دوسرا، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہاں جی، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں، اب ہم کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو سارے کہتے ہیں رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ اور رسول کے احکام ہیں کہ جہاد کرنا، زکوٰۃ دینا، خرچ کرنا، تو لوگ نہیں کرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ایمان تو رکھتے ہو، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ تم خرچ کرو اور تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو، ایسا تم نہیں کرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا اس طرح کا ایمان نہیں ہے اللہ رسول پر جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی تربیت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جب یہ کہا اے ایمان والو، تو ایمان والا تو وہی ہوتا ہے نا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو، تو پھر اس کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کا اعلیٰ درجہ بتا دیتے، ابوبکر صدیق اس دن اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا دیتے عمل کر کے۔ پھر دوسرے دن آتے، پھر پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے اوپر والا درجہ بتا دیتے، تو ابوبکر صدیق اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لے جاتے۔ تیسرے دن آتے، پھر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ حضور ایک اور درجہ بلند بتا دیتے، تو ابوبکر صدیق ہر روز حضور سے پوچھ کر اعلیٰ درجے پر اپنے آپ کو لے جاتے۔ تو یہ مطلب تھا گویا کہ اسلام ایک ایسی عمارت ہے جس کی بے شمار سیڑھیاں ہیں، تو ابوبکر صدیق ہر روز
ایک بلند سیڑھی پر اپنے آپ کو پہنچاتے، پھر دوسرے دن اور اس سے اوپر والی سیڑھی پر جاتے. یا یہ سمجھو کہ جو اسلام کی سیڑھی ہے اس کے بے شمار پائیدان ہیں، سیڑھیاں جو اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں. تو ابوبکر صدیق ہر روز اپنے آپ کو ایک مقام پر، پھر دوسرے مقام پر، پھر تیسرے مقام پر، پھر چوتھے مقام پر لے جاتے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَوِتُّزِنَا ایمانُ ابی بکر ما ایمان جمیع امتی لرجحا، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے میری امت کے سارے افراد کے ایمانوں کے ساتھ، ابو بکر کے ایمان بھاری ہوگا. تو کیا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو جو ایمان کی تعریف بتاتے اور اس کا درجہ بتاتے، ابو بکر اپنے آپ کو اس ایمان کے اس اعلیٰ درجے پر لے کے جاتے. تو یہ فرمایا اے ایمان والو آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیا مطلب کہ زبانی جمع خرچ نہیں کرو، عملی طور پر ایمان لاؤ. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں یا جو اللہ چاہتا ہے اس طرح کے مسلمان بنو. آمنو باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس مال سے خرچ کرو جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. اس کی دو تفسیریں ہیں، غور سے سنیے. ایک تفسیر یہ ہے کہ اصل مال کا مالک کون ہے؟ اصل مال کا مالک کون ہے؟ اللہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس جو مال ہے، میرے پاس جو مال ہے، زید عمر بکر کے پاس جو مال ہے، کسی بھی مخلوق کے پاس جو مال ہے، اس مال کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس نے تمہیں خلیفہ بنایا، نائب بنایا. مال اللہ کا ہے، اس نے تمہیں چند دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ نے تمہیں اس کا نائب بنایا ہے اور اس کا خلیفہ بنایا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مال میرا ہے مستخلفین فی، تمہیں خلیفہ بنایا گیا اس مال کا، تو اس مال میرے مال سے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس مال سے خرچ کرو، اس مال سے خرچ کرو. اب اگر انسان اس مال سے خرچ نہ کرے تو کیا کہو گے کہ یہ شخص، مال تو اللہ کا ہے، اور جب مالک کہتا ہے کہ میرے مال سے خرچ کرو، تم اگر خرچ نہیں کرو گے تو تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور اس مالک کے مال کی خیانت کر رہے ہو. جب وہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو تم نہیں خرچ کرتے ہو. تو ایک یہ فرمایا خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ تم خلیفہ ہو یا نائب ہو. دوسرا فرمایا، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے یہ تم سے پہلے کس کے پاس تھا؟ تمہارے آبا و اجداد کے پاس تھا. یعنی جو زمین جس کے تم وارث بنے ہو، دکان مکان جس کے تم مالک بنے ہو، یہ تمہارے پہلے باپ دادے کا تھا. اور جب ان کا تھا تو ان کے فوت ہونے کے بعد تم اس کے وارث بنے، خلیفہ بنے. تو اب تم نے ساری عمر رہنا ہے. جب تم نے نہیں رہنا تو تم جیسے تمہارے آبا و اجداد چلے گئے اور مال تمہارے حوالے کر گئے، تم بھی چلے جاؤ گے تو مال تمہاری اولادوں کے حوالے یا غیر کے حوالے ہو جائے گا. تو جو مال تمہارا ہے ہی نہیں ہے تم اس پر اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ کیسی دلیل رب تعالیٰ نے قرآن مجید نے سمجھانے کی دی کہ اس مال پر سانپ بن کر نہ بیٹھو. یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ رب کا ہے. جب رب کا ہے تو رب جیسے حکم دیتا ہے، تم تو مالک نہیں ہو نا، تو اس کے مال اس کا ہے تو جیسے وہ کہتا ہے اس کو خرچ کرو. اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے تو سارا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے نا، اس کو ذرا تکلیف نہ ہو. لیکن وہ سمجھتا ہے کہ رب کا مال نہیں ہے، میرا مال ہے. کہتا ضرور ہے کہ یہ رب کا مال ہے لیکن یقین نہیں رکھتا اس بات پر. اگر یقین رکھتا
تو آج انسان کی یہ حالت نہ ہوتی جو مال سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دو تفسیریں ہیں، یا تو یہ رب کا مال ہے، اس نے تمہیں حکم دیا تو تم اس کے حکم کی پابندی کرو، مانو اس کو، اس کے مال اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، تمہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسرا یہ کہ مال تمہارے آباء و اجداد سے جیسے تمہیں ملا ہے تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، جب تمہارا ہے ہی نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو پھر تم اس کو کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ کیوں کہ جو تم خرچ کرو گے وہی تو تمہارا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لائے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمبا ذبح کیا۔ دمبا ذبح کیا تو سارا دمبا تقسیم کر دیا مسکینوں فقیروں میں، اور اس کا ایک جو بازو تھا وہ گھر میں رکھ لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا ما باقیہ منہا، آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا کچھ بچ گیا؟ تو مائی صاحبہ نے کیا کہا؟ ما باقیہ منہا الا کتفھا، حضور کچھ بھی نہیں بچا، میں نے سب مسکینوں میں تقسیم کر دیا، صرف جو ہے نا ایک بازو دمبے کا رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے مرشد کامل نے فرمایا باقی یا کلوہا غیر و کتفہا، جو تو نے مسکینوں میں خرچ کیا نا وہ باقی رہ گیا ہے، اور جو تو نے ایک بازو رکھا ہے نا اپنے لیے یا میرے لیے وہ ختم ہو گیا۔ سمجھے آپ؟ یعنی جو اللہ کے راستے میں تو نے دے دیا وہی تو بچا ہے۔ ہاں جی، سورہ یاسین میں آتا ہے نکتب ما قدموا آثارہم، جو تم نے آگے بھیج دیا وہی ہم لکھتے ہیں، یا جو بعد میں کوئی بھیجے گا وہی رکھتے ہیں۔ ہاں جی، باقی تو نہیں رہے گا۔ ہاں جی، اسی طرح ایک حضرت عبداللہ کے صاحبزادے مطرف وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب حضور کے پاس گئے، وہ میرے والد کہتے ہیں قال انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عبداللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ يَقُولُ، اور نبی کریم علیہ السلام اس وقت یہ فرما رہے تھے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورۃ تکاثر ہے نا، یعنی ہائے مال ہائے مال ہائے مال، جو دنیا دار جو ہم جیسے لوگ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، یہ الہاکم التکاثر اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الہاکم التکاثر۔ ہاں جی، یقول ابن آدم مالی مالی، حضور فرما رہے تھے، یہ آیت پڑھی آپ نے الہاکم التکاثر، اور پھر فرما رہے تھے کہ ابن آدم ہر وقت کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، کیسے مال آئے گا؟ یعنی میرا مال میرا مال میرا مال۔ ہاں جی، اور فرما رہے تھے وہ حلقہ من مالکا، تیرے مال میں تو کچھ بھی نہیں بچا، یہ جو تو کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال، وہ حلقہ من مالکا، تیرے مال میں تو کچھ بھی نہیں بچا، الا ما اکلتا فافنیتا، مگر جو تو نے کھا لیا اور تو نے وہ فنا کر دیا وہ تیرے حصے میں آیا۔ یعنی جو آج آپ نے روٹی کھائی، سالن کھایا، آپ نے اچھی غذا کھائی یا جو بھی کھایا وہ آپ کا حصہ ہے، جو آپ نے کھا لیا اور فنا کر دیا یعنی وہ ختم ہو گیا، آپ کا حصہ وہ ہے۔ او لبستا فابلیتا، یا جو تو نے لباس پہن لیا اور وہ لباس پرانا ہو گیا، استعمال ہو گیا، وہ تیرا حصہ ہے۔ او تصدقتا فامضیتا، یا جو تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور تو نے وہ خرچ کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ ہاں جی، جو تو نے وما سوا ذالک فذاہب و تارک للناس، مسلم شریف کی حدیث ہے،
اور جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو تو نے کھا لیا وہ تیرے پیٹ سے تو کوئی نکال نہیں سکتا نا، وہ تیرا حصہ ہے جو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جو تو نے لباس پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، وہ تیرے مال کا حصہ ہے جو تو نے استعمال کر لیا۔ یا جو تو نے صدقہ کر دیا اور وہ حصہ تو نے وہ خرچ کیا۔ وما سوا ذالک، ان 3 چیزوں کے علاوہ جو ہے جو تو نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ہاں جی، فصاحب، وہ جانے والا ہے کسی اور کے پاس، اور جب تو چلا جائے گا نا اس دنیا سے وہ چلا جائے گا کسی اور کے پاس۔ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور وہ تو نے اپنے بیٹوں کے لیے، لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، وہ تیرا مال نہیں ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا مال وہی ہے جو تو نے لباس پہن لیا، جو تو نے کھایا اس کا بھی حساب ہوگا، جو تو نے پہنا اس کا بھی حساب ہوگا، اور جو تو نے صدقہ و خیرات کیا وہ بھی تیرا نیکی ہے، برائی تیری اس میں لکھی جائے گی جو تو نے خرچ کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت صحابہ کی فرمائی تھی، ہاں جی، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا اللہ کا مال جو ہے اس کے راستے میں خرچ کرنے میں ذرہ بھر بھی ذہن میں انسان نہ لائے کہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں، کہاں سے میں بنے گا، کیا ہوگا، میرے پاس کیا بچے گا، ہاں جی۔ اس لیے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یعنی جیسے وہ کہتا ہے نا کہ خرچ کرو، بغیر جھجک کے اس کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ جو خرچ کرو گے رب تعالیٰ فرمایا انفق، تو خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، اگر تو گن گن کے خرچ کرے گا تو میں بھی گن گن کے تمہیں دوں گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں اوروں کا جانشین بنایا، یہ تم خلیفہ بنے ہو نا جس کے، اس مال سے خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور اے میرے صحابہ تم میں سے جو ایمان لائے، صحابہ کو اب حکم ہو رہا ہے تم میں سے جو ایمان لایا اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کو بڑا ثواب ہوگا۔ بڑا ثواب کا کیا مطلب؟ کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک صحابی اگر مٹھی بھر جو یا گندم خرچ کرے اور تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو ان کی اس مٹھی بھر جو کے برابر کوئی بھی صدقہ تمہارا خیرات نہیں ہو سکتا۔ تم اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور وہ مٹھی پر جو اور گندم خرچ کریں، ان کے لیے اجر کبیر، زیادہ اجر ہے۔ صحابہ کی یہ شان ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ پر ایمان نہ لائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان تو لاتے ہو نا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تمہیں بلا رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس نے تم سے عہد لیا ہے، وعدہ کیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب تم پیدا ہوئے تو آپ کو یاد ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو نکالا رب نے، آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو اللہ نے نکالا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اور تم نے وعدہ کیا اللہ سے کہ تیری ہر بات کا ہم حکم تیرا مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ایک میثاق اور وعدہ رب تعالیٰ نے لیا۔ اور حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خزیمہ بن ثابت جو ہیں یہ فلسطین کے قاضی تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کو قاضی بنا کر فلسطین میں بھیجا تھا۔ ان کے مزار شریف جو ہے نا
وہ جو مسجد ہے جو مقصد ہے نا اس کی جو حد ہے دیوار اس کے ساتھ ان کا مزار ہے. میں نے اس پر حاضری دی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کی قبر پر, اور چند قدموں کے بعد ان کے شاگرد شداد بن اوس کا مزار ہے, ان کو بھی میں نے دیکھا. تو یہ خزیمہ بن ثابت انصاری جو حضور کے صحابی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا. 6 سپارے میں آیت ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ تعالی نے تم سے عہد لیا اور تم نے کہا سمینا و اطعنا, ہم نے سنا یا اللہ اور ہم نے اطاعت کی تیری. یعنی ہم یہودیوں کی طرح اسینا نہیں کہا کہ ہم سنا ہم نے لیکن نافرمانی کی, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. اس میں حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے. حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ, جب اللہ نے عہد لیا تم سے, اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہاں جی, کیا اطاعت کی؟ حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. کس پر؟ علی السمع, کہ ہم جو ہے نا جو بھی ہم نے سنا آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے جو سنا ہم اس پر عمل کریں گے. فی النشاط, اور ہم اس پر جو عمل کریں گے چاہے ہم اچھی حالت میں ہوں یا ہم بری حالت میں ہوں, ہم اس پر عمل کریں گے. اور ہم اس پر عمل کریں گے فی العسر والیسر, ہم تنگی میں ہوں یا آسانی میں ہوں ہم اس پر عمل کریں گے. ہم خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں ہم اس پر عمل کریں گے. کس پر؟ امر بالمعروف پر اور نہی عن المنکر پر عمل کریں گے. وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ فِي اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی بندے کی جو ہے نا ملامت پر اور کسی کے برا کہنے کا ہم ذرا بر خوف نہیں کریں گے. کوئی ہمیں برا کہتا رہے, کوئی ہمیں الزام لگاتا رہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ہم اس پر عمل کریں گے. اور وہ کیا تھا کہ جب اللہ چاہے, اللہ کا حکم آئے, رسول کا حکم آئے, تم خرچ کرو اور اس اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور اس کام کو پورا کرو. یہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, کوئی ایکسکیوز نہیں رہا کہ یا رسول اللہ اب حالات تنگ ہیں, مشکل ہے, ہمارے بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا, ہم یہ خرچ نہیں کر سکتے, ہم جان نہیں دے سکتے, کمزور ہیں, دشمن سخت ہے. نہیں, فرمایا کہ سختی میں, نرمی میں, بھوک میں, خوشحالی میں, امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کریں گے. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم خوف نہیں کریں گے. جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے عہد کیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے. یہ صحابہ کرام تھے. فرمایا ما لکم لا تؤمنون باللہ, کیا ہو گیا تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم, اور رسول تمہیں بلا رہا ہے. کس لیے بلا رہا ہے؟ لتؤمنوا بربکم, کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. اور کیا بلا رہا ہے؟ وقد اخذ میثاقکم, اور اس نے تمہارے ساتھ عہد لیا ہے, جس کی بیعت کی ہے تم نے اور وعدہ کیا ہے. سمعنا واطعنا کہا ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو اس کو پورا کرو. کتنے وعدے سچے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کیے. اگلی آیت میں فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات, اللہ وہی ہے جو اپنے بندہ پر روشن آیتیں اتارتا ہے. قرآن مجید کی آیات اتاری اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟
لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم اندھیروں سے نکالے اجالے کی طرف، تمہیں گمراہی سے نکالے ہدایت کی طرف، تمہیں اندھیرے سے نکالے روشنی کی طرف، تمہیں کفر سے نکالے ایمان کی طرف۔ یہ قرآن کی آیات اس لیے نازل ہوئی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر ضرور مہربانی اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے سورۃ حدید، جس کا آج جو ہے دوسرا درس ہوا۔ 9 آیات کریمہ کا ہو گیا، انشاءاللہ 10ویں آیات کریمہ کا، جس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔